چھوٹو اور ڈھولو ابھی اسکول سے واپس آئے تھے۔ گھر آ کر دونوں نے ددو کو سلام کیا۔ السلام علیکم ددو۔ ددو نے ان کے سلام کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر دیا۔ ددو نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں تو بہت خوش لگ رہے ہو، آج ایسی کون سی خاص بات ہے؟ ورنہ تو تم دونوں روز تھکے ہوئے آتے ہو۔ چھوٹو کہنے لگا کہ ارے ددو، بات ہی ایسی ہے، خوش ہونا تو بنتا ہے ہمارا۔ ددو کہنے لگے کہ ایسی کون سی بات جس پر تم دونوں اتنے خوش ہو؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی تو خوش ہو سکوں۔ اکیلے اکیلے ہی ہنس رہے ہو دونوں۔ اتنے میں ڈھولو کہنے لگا کہ ددو ہمیں اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ ددو کہنے لگے کہ اچھا تو یہ بات ہے، میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ ویسے تم بچوں کو تو بس پڑھائی سے چھٹکارا چاہیے کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ پڑھنا نہ پڑے۔ چھوٹو اور ڈھولو ہنسنے لگ گئے تو ددو کہتے کہ اچھا چلو، چھٹیاں تو ہو گئیں، لیکن تم دونوں نے اپنا ہوم ورک وقت پر بیٹھ کر ختم کرنا ہے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سارا وقت نہیں گزارنا، باہر جا کر بھی کھیلنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میری تھوڑی سی مدد بھی کروانی ہے۔ چھوٹو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ددو، آپ کی ساری باتیں ہم سمجھ چکے ہیں، لیکن اب آپ ایسا کریں کہ ہمیں کھانا لا دیں۔ ڈھولو کہنے لگا کہ ہاں ددو، بہت زور سے بھوک لگی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ددو کہنے لگے کہ اچھا تھوڑا صبر رکھو، میں لا رہا ہوں کھانا۔ ددو کچن میں گئے اور ان دونوں کے لیے کھانا لے آئے۔ دونوں نے اب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ڈھولو کہنے لگا کہ ددو، اگر تو آپ کی اجازت ہو تو ہم دونوں باہر جا کر کھیل سکتے ہیں۔ تو ددو کہنے لگے کہ ہاں ضرور کھیلو، مگر شام سے پہلے گھر واپس آ جانا اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا۔ اب دونوں باہر کھیلنے چلے گئے۔ اتنے میں ددو نے سوچا کہ کرنے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں۔ ددو سو گئے۔ چھوٹو اور ڈھولو جب باہر پہنچے تو دیکھا کہ للا اور رادھا بھی ادھر ہی موجود تھے۔ یہ بچے اب آپس میں فٹ بال کھیلنے لگے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ چھوٹو کہنے لگا کہ مجھے تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، آج تو کچھ زیادہ ہی گرمی ہے۔ للا کہنے لگا کہ ہاں آج بہت زیادہ گرمی ہے، مجھ سے تو اب کھیلا بھی نہیں جا رہا، میں تو گھر جا رہا۔ رادھا بھی گھر چلی گئی اور یہ دونوں بھی گھر واپس آ گئے۔ جب دونوں گھر واپس آئے تو ددو سو رہے تھے، لیکن ان کی باتوں کی وجہ سے ددو اٹھ کھڑے ہوئے۔ ددو نے دونوں سے پوچھا
کہ تم دونوں کو آخر کیا ہوا ہے، اتنے تھکے ہوئے کیوں ہو؟ ڈھولو کہنے لگا کہ ارے ددو، باہر تو بہت زیادہ گرمی ہے، ہم سے اتنی دھوپ میں بالکل بھی نہیں کھیلا گیا، مجھے تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے۔ ددو کہتے کہ اچھا، تم دونوں یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ ددو دونوں کے لیے ٹھنڈا پانی لائے۔ دونوں نے جب پانی پیا تو انہیں سکون کا سانس آیا۔ اس کے بعد ددو دونوں سے کہتے کہ دونوں اب تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، میں تب تک گھر کا کام دیکھ لیتا ہوں۔ چھوٹو اور ڈھولو سو گئے۔ ددو نے تب سوچا کہ جب تک یہ دونوں سو رہے ہیں تب تک میں باہر کے کام نپٹا لیتا ہوں۔ ددو گھر کا سامان لینے کے لیے بازار تک گئے۔ راستے میں ددو نے محسوس کیا کہ آج تو گرمی پہلے سے بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، آج سے پہلے تو اتنی گرمی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ددو نے بڑی مشکل سے بازار سے سامان لیا۔ ددو بازار سے واپس ہی آ رہے تھے تو دیکھا کہ دودھ والے کے گھر کے باہر گاؤں والے جمع تھے۔ ددو نے رک کر پوچھا کہ ارے بیٹا، ایسا کیا ہو گیا، یہاں سب کیوں جمع ہو؟ تو ببن کہنے لگا کہ آپ سب لوگ میرے گھر آئیں، میں تب بتاتا ہوں۔ سب لوگ اب ببن کے گھر چلے گئے۔ وہاں دودھ والے نے ددو کو بتایا کہ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ آج کتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے، اس گرمی نے میرا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے۔ دودھ والے نے ددو کو بتایا کہ میری گائے میرے گھر کے باہر کھڑی تھی، لیکن صبح میں نے اسے جب دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس سے گرمی کی شدت برداشت نہیں ہو سکی۔ میری گائے کے بیمار پڑنے سے لوگوں کو دودھ دینے بھی نہیں جا سکا۔ ددو کہتے کہ ہاں، تبھی آج تم دودھ دینے نہیں آئے۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میری گائے تو بے ہوش پڑی ہے اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، میں تو روز کما کر روز کھاتا ہوں، آج تو میری بالکل بھی کمائی نہیں ہوئی، اوپر سے میری گائے الگ بیمار پڑ گئی ہے۔ اب آپ سبھی بتائیں کہ آخر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ ببن کہنے لگا کہ میرا بھی یہی حال ہے، میں صبح دکان پر گیا تو دیکھا کہ میری ساری مٹھائیاں گرمی کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں۔ میں نے انہیں دوبارہ بنانے کی کوشش تو کی، مگر گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے باہر کھڑا نہ ہوا گیا۔ اگر اب ہم ایسے ہی گھروں میں بیٹھ گئے تو ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ ہم سب تو بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ ددو بولے کہ ہاں، کہہ تو تم سب بالکل ٹھیک رہے ہو۔ اتنے میں دروغا کہنے لگا کہ میں آس پاس والے لوگوں کی باتیں سن کر کافی پریشان ہو گیا ہوں۔ سننے میں آیا ہے کہ کافی لوگوں نے کھانے کی جو فصلیں تیار کی تھیں وہ اتنی سخت دھوپ کی وجہ سے ساری فصلیں خراب ہو رہی ہیں اور کافی تو بیچ میں مرجھا گئی ہیں۔ سبزیاں جو بس
پکنے کے قریب تھیں وہ بھی بری طرح خراب ہو رہی ہے۔ سخت گرمی نے سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ بارش ہی نہیں رک رہی تھی، اور اب ہے کہ گرمی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آخر کب ہمیں ان سب پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا؟ یہ کون ہے آخر جو ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتا اور ہماری جان کا دشمن بن گیا ہے؟ یہ کہتے کہتے دروغہ رونے لگا۔ ددو کہتے کہ بیٹا، رونے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں اس بات کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا ہوگا، تبھی اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے تو ہمیں جن کو بلانا چاہیے اور اس سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے کہ اس سرگرمی کے پیچھے کی وجہ آخر کون ہے۔ ددو نے آنکھیں بند کی اور جن کے بارے میں سوچا، اور وہ حاضر ہو گیا۔ جن نے پوچھا کہ ددو، آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ددو بولے کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے، سورج پورے زور سے چمک رہا ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے ہم سب کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سب بیمار پڑ رہے ہیں۔ تم ہی ہمیں دیکھ کر بتاؤ کہ آخر ایسا کون کر رہا ہے؟ جن نے اپنی آنکھیں بند کی، اسے معلوم ہوا کہ یہ سب چڑیل کر رہی ہے۔ اس شدید گرمی کے پیچھے چڑیل کا ہاتھ ہے۔ ددو کہنے لگے کہ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ یہ حرکت چڑیل ہی کر سکتی ہے، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جن نے کہا کہ مجھے پہلے تو معلوم کرنا ہوگا کہ وہ ایسا کیسے کر رہی ہے، تبھی میں آپ کو اس کا علاج بتا سکتا ہوں۔ جن چڑیل کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہ بادل کے ساتھ کوئی جادو کر رہی تھی۔ جب آسمان میں بادل ہی نہیں ہوں گے تو سورج کی گرمی بڑھ جائے گی۔ جن نے سوچا کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے پہلے تو چڑیل کو سبق سکھانا پڑے گا، تب جا کر چڑیل کا جادو بادل پر سے ختم ہو سکے گا۔ جن چڑیل کے پاس پہنچا اور چڑیل پر منتر پڑھ کر پھونکے، جس سے وہ درخت کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ وہ درخت کے ساتھ جیسے ہی ٹکرائی تو دیکھا کہ سورج اپنی جگہ سے ہٹ رہا تھا۔ جیسے ہی سورج اپنی جگہ سے ہٹا تو بادلوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بادل اکٹھے ہوئے تو اچانک سے بارش ہونے لگی۔ بارش بہت تیز ہونے لگی۔ جن یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ ببن کے گھر پر سب لوگ جمع تھے۔ انہیں بارش کے بارے میں معلوم ہوا۔ ددو کہنے لگے کہ لگتا ہے جن نے اپنا کام کر دیا ہے۔ بارش کے ہونے سے گرمی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ بچے گھروں سے باہر نکل کر بارش میں نہانے لگے۔ جیسے ہی گائے پر بارش کا پانی پڑا، وہ بھی خوش ہو گئی۔ مالی بھی خوش ہو گیا، کیونکہ اب اس کی سبزیاں بالکل تازہ ہو گئی تھیں۔